کبھی سوچا ہے کہ قدیم روایات مالی خوشحالی میں کیسے مدد کر سکتی ہیں؟ چلیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسے ہی خاص روحانی عمل کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں کشادگی ہو، مالی حالات میں بہتری آئے۔ یہ عمل خاص طور پر اسی چیز کے لیے ہے۔ تو یہ عمل ہے کیا؟ جی، یہ ایک خاص وظیفہ ہے جس میں جو کے دانے استعمال ہوتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سال بھر مالی حالت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھا، تو اس عمل کو کیا کیسے جاتا ہے؟ اس کے 3 اہم حصے ہیں۔ ایک تو اس میں جو کہ خاص دانے ہیں، پھر کچھ طاقتور تلاوتیں ہیں، اور یہ سب کچھ ایک بہت ہی اہم رات کو کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کی روحانی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر ایک دانہ، سوچئے، ہر ایک دانہ 7 کروڑ کے برابر ہے۔ لیکن انتظار کیجئے، بات صرف 7 کروڑ تک نہیں ہے۔ اصل سورس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مطلب اس کی جو روحانی ویلیو ہے نا، اسے پیسوں میں تولا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر جو اور خوشحالی، ان کا آپس میں تعلق بنا کیسے؟ چلیں اس کی تاریخی جڑوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے، ایک ایسا وقت جب زمین پر قحط سالی تھی، یعنی شدید قحط اور خشک سالی کا زمانہ۔ تو ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب کی تعبیر کی اور آنے والے قحط کی پیشگوئی کر دی، اور پھر انہی کے حکم پر اناج کو سٹور کیا گیا، اسے ذخیرہ کیا گیا، اور یہی تدبیر تھی جس نے لوگوں کو بھوک سے بچایا۔ تو اس پوری کہانی سے جو صرف ایک اناج نہیں رہتا، بلکہ یہ 2 چیزوں کی نشانی بن جاتا ہے۔ ایک طرف یہ دور اندیشی، پلاننگ کی علامت ہے، اور دوسری طرف یہ سیدھا سیدھا رزق اور دولت سے جا ملتا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال، اگر کوئی یہ عمل خود نہ کر پائے تو پھر کیا؟ اس کے لیے بھی ایک پورا طریقہ کار موجود ہے کہ یہ مبارک دانے کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ ایک پوری بڑی تقریب کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ ان سب کے لیے ہے جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کا ایک پورا سسٹم ہے۔ سب سے پہلے آفیشیل ویب سائٹ پر اس کی بکنگ ہوتی ہے، پھر ان دانوں کو ریسیپینٹ اور ان کی والدہ کے نام سے پرسنلائز کیا جاتا ہے، اور آخر میں یہ دانے ان تک سیدھے پہنچائے جاتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات نوٹ کرنے والی ہے، کیونکہ ریکویسٹس بہت زیادہ ہیں اور آگے عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو ڈیلیوری میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاں، پریشانی کی بات نہیں، تسلی یہ دی گئی ہے کہ بھلے ہی تھوڑی دیر ہو جائے، جس کسی نے بھی بکنگ کروائی ہے ان تک یہ دانے ضرور پہنچائے جائیں گے۔ تو جب یہ دانے مل جائیں تو ان کا کرنا کیا ہے؟ انسٹرکشنز بہت سمپل ہیں، بس انہیں اپنے والیٹ یا پرس میں رکھنا ہے، اسی جگہ جہاں پیسے رکھے جاتے ہیں۔ تو چلیں، جو کچھ ہم نے اب تک جانا ہے اس کو آسانی سے سمرائز کر لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ ایک روحانی عمل ہے جس میں جو کے دانوں کو مالی خوشحالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک پیغمبرانہ کہانی ہے، دور اندیشی اور رزق کی، اور اس میں حصہ لینے کے لیے ایک پورا آرگنائزڈ طریقہ موجود ہے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک گہرے سوال پر لا کے چھوڑ دیتا ہے کہ کس طرح ہماری قدیم روایات اور تاریخی کہانیاں آج بھی اس ماڈرن دور میں ہماری مالی خوشحالی جیسی خواہشات کے لیے روحانی حل پیش کرتی ہیں۔ یہ واقعی ایمان، تاریخ اور انسانی آرزو کے درمیان ایک مضبوط رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔